اللہ کی شان میں گستاخی پر سزا کا وہ حکم نہیں جو گستاخی رسول کے لیے ہے۔ کیا نعوذ باللہ رسول کا مقام اللہ سے بڑھ کر ہے؟ تو ناظرین، بظاہر یہ ایک بڑا تضاد لگتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ توہین اس کی ہوتی ہے جس پر حرف آنے سے پورا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ملک کے قانون یا آئین کو گالی دے تو اسے بغاوت کہا جاتا ہے، جس کی سزا دنیا کے ہر قانون میں سخت ترین ہے۔ رسول کی ذات اس دین کے پوری ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پورا دین اور سماجی نظم بکھر جاتا ہے۔ اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے حقوق معاف کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، مگر اس نے اپنے توہین کا معاملہ یوم حساب تک مؤخر کر رکھا ہے۔ لیکن رسول انسانوں کے لیے ایک قانونی اور سماجی مرکز ہوتا ہے۔ رسول صرف ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک نظام اور ریاست کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سزا کا مقصد بدلہ لینا نہیں ہوتا بلکہ فتنے کو روکنا ہوتا ہے۔ اللہ کی توہین سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن رسول کی توہین سے لاکھوں انسانوں کی جذباتی اور روحانی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس لیے گستاخ رسول کی سزا دراصل دفاعی نظام کی سزا ہوتی ہے، تاکہ کوئی شخص آزادی اظہار کے نام پر پورے معاشرے کے امن کو تباہ نہ کر سکے۔